الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور ارب درود و سلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. معاشرے میں بہت سے لوگ نیکیوں سے، حسنات سے، بھلائیوں سے ویسے ہی بہت دور ہیں، اور تھوڑے لوگ جو بھلائیاں کرنے والے، حسنات کرنے والے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد اس بات پر شکوہ کنا رہتی ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نوافل قرآن پاک کی تلاوت، آخرت میں تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہے ہی، لیکن دنیا میں اس کا کچھ فائدہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. ہم نے بہت سی آیات سنی، بہت سی احادیث سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کو نیکی کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں عطا فرماتے ہیں. تو کسی کو 15 برس ہو گئے، کسی کو 20 برس، کسی کو 25 برس. ہمیں تو کوئی ایسا ملموس محسوس فائدہ نہیں نظر آیا جو ہمیں ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کا ہمارے رب نے ہمیں دیا ہو. اور پھر یہ شکوہ شکایت صرف اسی بات پر نہیں رہتی، بلکہ لوگوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ وہ مایوس ہو کر، وہ دل توڑ کر نیکیاں کرنی چھوڑ جاتی، حسنات سے، بھلائیوں سے دور ہو جاتی، اور اپنے تئیں اللہ سے اپنے تعلق کو توڑ لیتی ہیں. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کوئی اللہ سے اپنا تعلق توڑتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا ہے، یا نرم الفاظ میں ہم کہیں اللہ سے مایوس ہوتا ہے، تو اللہ کی مملکت پر، اس کی بادشاہت پر، اس کی ریاست پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ نہ وہ رب ہمارے محتاج ہیں، نہ وہ رب ہم سے لے کر کھاتے پیتے
ہمارے جاہ و جلال مناصب سٹیٹس کو اس کے محتاج ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ بے پرواہ ساری مخلوق ان کے در کی گداگر سوالی اور منگتی، لیکن وہ کسی کے در کے سوالی نہیں، کسی سے کچھ مانگنے والے نہیں۔ اور پہلے بھی کتنی مرتبہ یہ حدیث پاک ہم سن چکے ہیں کہ اللہ کی مخلوق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دل کے ساتھ اللہ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری کریں، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کوئی اضافہ نہیں۔ اور اگر ساری مخلوق حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگ اللہ کی نافرمانی پر تل جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا پہلی بات کہ جو کوئی اللہ سے قطع تعلق کرے، بے نیاز بنے، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا اور کوئی بگاڑ سکتا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات میرے آپ کے سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ نیکیاں کرنے والے، حسنات کرنے والے، حتیٰ کہ نمازیں، عمرے، حج، صدقہ و خیرات، نوافل، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کرنے والے، لیکن ان میں ایک ایسی خامی، ایک ایسی خرابی، ایک ایسا خلل اور ایک ایسی کجی موجود ہے کہ جس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خلل، خامی، برائی سے محفوظ رکھے۔ ہم عبادت کر کر کے ہلکان ہو جائیں، الٹے لٹک کر بھی عبادت کریں، لیکن اگر ہم میں وہ خرابی موجود ہے تو ہماری کوئی عبادت ہمارے سر سے اوپر جانا تو بڑی بات، کانوں کے اوپر بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے نیچے نیچے رہتی ہے۔ کیا ہے وہ جو برائی ہمارے معاشرے میں بہت عام اور جس میں بہت سے لوگ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر مبتلا ہے اور دن بدن اس برائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہے وہ چیز؟ وہ حرام کمائی ہے۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، سوچے سمجھے کہ کیا اس کے پیٹ میں حرام کے لقمے تو نہیں جا رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو وہ حرام تو نہیں کھلا رہا ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا کسی قسم کا تعاون، لین دین تو نہیں جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں۔ کیونکہ جس چیز میں شک آ جائے، جس چیز میں شبہ آ جائے، وہ تھوڑی بھی ہو تو وہ بڑے سے بڑے نیکیوں کے پہاڑ اور حسنات کے انباروں کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ اور اس کی مثال ہم اس طرح سمجھیں کہ دودھ کی بھری ہوئی بڑی بالٹی ہے۔ اب دودھ کتنا عمدہ مشروب ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی یہ پئیں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا بھی کرے اور اس میں اضافے کی دعا بھی کرے، اتنا قیمتی مشروب ہے یہ۔ اب بڑی بالٹی ہے، اس میں قطرہ بھر گندگی گرا دیں تو وہ بالٹی پینے کے قابل رہے گی؟ بولیے رہے گی؟ تو نیکیاں کس طرح اللہ کے ہاں قابل قبول ہو؟ جب نیکی کے کرنے والے میں حرام کمائی کی آمیزش ہے۔ اور جہاں ہماری مجبوری ہے، جہاں بات ہمارے اختیار سے اوپر ہے
وہاں ہم اپنے رحیم و کریم رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں معاف کرے گا، کہ یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں۔ لیکن جہاں بات ہمارے اختیار میں ہو، لپک لپک کر ہم حرام کمائی کی طرف جائیں، وہاں معاملہ بہت زیادہ سنگین اور ہولناک ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر به المرسلین وان اللہ امر عباده المؤمنین كما امر به المرسلین فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کچھ پسند نہیں کرتا، کچھ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے نیکوکار بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا حکم اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے گروہ رسولہ، پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ یہاں مفسرین نے ایک بہت عمدہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو پہلے پاک کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد نیکی کرنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر پاک کھانا نہ ہوا، پاک کمائی نہ ہوئی، تو نیکی کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، نیکی قبول ہی نہیں ہونی۔ پاک کھاؤ اور پھر اس کے بعد اللہ کی جتنی چاہے عبادت کرو۔ اور پھر اس حدیث پاک میں جسے امام مسلم نے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی مثال دی۔ کیا ہے اس بندے کی صفات، اوصاف، اس کا حال حلیہ، اس کے حالات کیا ہے؟ ثم ذكر رجلا اشعث اغبر جاء من السفر مد يديه الى السماء وقال يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے بندے کی کیفیت کیا ہے۔ بندہ دور دراز کا سفر کر کے آیا اور اللہ مسافر کی دعا سنتا ہے۔ مسافر ان لوگوں میں سے ہے جس کی دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ حال پراگندہ ہے، کپڑے بوسیدہ ہیں، بال الجھے ہوئے منتشر ہیں، اور اس حالت کا بندہ اگر اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی فریاد مزید سنتے ہیں کہ اللہ کمزوروں کی، ضعیفوں کی، بے سہاروں کی، بے آسراؤں کی فریادیں زیادہ سنتے ہیں۔ تو بندہ یہاں تک اپنے اوصاف میں ان لوگوں میں بظاہر شامل نظر آتا ہے جن کی دعائیں اللہ سنتے ہیں بظاہر، اور ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کے سامنے۔ یہ بھی صرف حدیث میں ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اور ہاتھ کا پھیلانا اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع کی علامت۔ اور جو بندہ اللہ کے سامنے تواضع کرے وہ اللہ کو اور زیادہ پسند، کہ ہاتھ پھیلا کے تواضع سے مانگ رہا ہے۔ چار باتیں، سفر بھی، حال حلیہ بھی خستہ، بال پراگندہ، اور ہاتھ پھیلا کے تواضع سے اللہ کے سامنے یا رب کہہ کے فریاد کر رہا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو اس کی دعا اللہ کس طرح قبول کرے؟ اس کی دعا اللہ کس طرح قبول کرے؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ ہم اپنے گریبان میں صرف
اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر گریبان میں جھانکے تو بہت سو کو اپنے متعلق پتہ چل جائے گا کہ ان کی نیکیاں دنیا میں ان کے لیے ثمر آور کیوں نہیں ثابت ہو رہی۔ جاب پہ کوئی جاتا ہے، ٹائم 8:30 ہے، وہ 9:30 10 بجے یا 9 بجے پہنچتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے۔ تنخواہ میں کچھ کٹ جائے تو دفتر سارا سر میں اٹھا لیتے کہ کٹوتی کیوں ہوئی ہے۔ تنخواہ پوری، لیکن جانا بھی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیٹ، چھٹی کے وقت بھی پہلے کھسک آنا، اور وہاں دفتر میں بیٹھ کے بھی اخبارات کے ساتھ، موبائل کے ساتھ یا گپوں میں وقت گزارنا۔ اب یہ جو تنخواہ لے رہا ہے، کیا یہ ساری کی ساری اس کے لیے حلال ہے؟ کام کے بدلے تنخواہ دیتے ہیں، کوئی ننیال ددیال والے تو نہیں کہ مفت میں پیسے دے رہے ہوں، کام کے بدلے تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن جو اپنا کام مکمل نہ کرے، ڈنڈی مارے وقت میں یا کام کی کوالٹی میں، اس کی کمائی کس طرح مکمل طور پر حلال ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے دفتر میں اٹھا کہ نماز کا وقت ہے اور نماز ہوتی ہے 8-10 منٹ میں، اب یہ صاحب نماز کے لیے اٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے۔ نماز کا فریضہ جو، اسے بھی اپنے ساتھ بدنام کیا اور اپنی روزی روٹی اسے بھی شک و شبہ کی زد میں ڈالا۔ اسی طرح کاروباری حضرات، اسی طرح تمام لوگ۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بہت بڑی رکاوٹ میرے آپ کے نیک اعمال کے قبول ہونے میں شعوری غیر شعوری طور پر حرام کمائی یا مکمل طور پر یا اس کی آمیزش ہے۔ تیسری بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ بہت جلد اکتا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلدی سے پیدا کیا گیا، جلدی کو پسند کرتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان یقیناً جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، قرآن پاک میں اللہ نے کہا۔ لیکن رب کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے تو اس وقت اس میں عجلت پسندی، اس میں تیزی، اس میں فوائد ثمرات کا جلدی حاصل کرنے کی طلب رکھنا، یہ بسا اوقات انسان کی بہت بڑی بے وقوفی بن جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اس طرح بیان کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ انه لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں، 5 برس دعا مانگی، 5 برس نیکیاں کی، 5 برس نیک اعمال کیے، کچھ نہیں ملا تو پتہ نہیں اللہ نے اس میں کیا خیر رکھ چھوڑی ہے جو تمہاری چاہت مل نہیں رہی، لیکن اور طرف سے اللہ تمہارے لیے خیر و برکت کر رہے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں ہم نے اجرت نہیں کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اور جس طرح کہ ہم نے پہلے سنا، بہت سے ایسے ہیں مایوسی کی حالت ہی میں نیکی کرنی چھوڑ جاتے ہیں۔ مہینہ 2 دعا مانگی، دیکھا کچھ ثمرہ نہیں، دعا ہی کرنی چھوڑ دی۔ نماز پڑھنی شروع کی، بیماری تھی گھر میں، نماز کی وجہ سے کچھ فرق نظر نہ آیا، مسجد سے دل اچاٹ بیدار ہو گیا کہ اب مسجد کی طرف جانا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آنا بھی وہ بہت بھاری لگا۔ امام بخاری نے اور اسی طرح امام احمد نے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لم يدع المؤمن بمعصية او قطيعة رحم الا اعطاها الله بها احدى ثلاث. آپ نے فرمایا اگر مومن جو ہے بندہ ہو مومن، کوئی اللہ کے ساتھ فراڈ کرنے والا، فریب کار، دھوکے باز نہ ہو، بندہ مومن ہو، فرمایا مومن جب بھی کوئی دعا مانگے، دیکھیں مایوسی کو اللہ نے کس طرح ختم کیا، اللہ نے کس طرح ہماری اجرت پسندی اس کی کمر توڑی ہے. فرمایا بندہ ہو مومن جب بھی اللہ سے دعا مانگے، گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی نہ ہو، یہ دو چیزیں دعا میں نہ ہو، تو جب بھی دعا مانگے 24 گھنٹوں میں سے کسی وقت بھی، اللہ تعالیٰ اسے 3 نتائج میں سے ایک نتیجہ ضرور عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اما ان يعجل له دعوته، پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں، جو مانگا فوراً مل گیا. اور یہ نتیجہ میرے آپ کے نزدیک سب سے بڑا ہے کہ ادھر دعا مانگے ادھر کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس کمال ہو گیا، جبکہ حقیقت میں یہ نتیجہ سب سے چھوٹا ہے. دوسرا نتیجہ وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهُ، دوسرا نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تو قبول نہیں کرتے جو مانگ رہا ہے، لیکن اس دعا کے بدلے اسے کسی بہت بڑی مصیبت، بیماری، آفت سے محفوظ کر دیتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہونا ہے، بیمار ہونا ہے، زلزلے کا شکار ہونا ہے، سیلاب کی نظر ہونا ہے، اللہ نے وہ تو نہ دیا جو مانگ رہا ہے، لیکن انہیں بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ کر دیا. اب ہم نتیجہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے یا ان بڑی بڑی آفتوں سے محفوظ رہنا زیادہ پسند ہے؟ اور تیسرا نتیجہ وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، نہ اللہ نے دعا کو فوراً قبول کیا اور نہ ہی کسی آفت سے دنیا میں بچایا، بلکہ اللہ نے اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں محفوظ کر دیا. اور آخرت کا دن، چونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، ہمارے یقین ضعیف ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا. 50,000 برس کا ایک دن، اور 50,000 برس ہمارے والے نہیں، ان کی طوالت اللہ جانے کہ کتنے طویل ہوں گے. ایک دن، اور سورج اتنا قریب کہ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور مادر پدر آزاد ننگے، کچھ بدن پر نہ ہوگا. لیکن اس دن کی ہیبت ہولناکی اتنی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی اور نہ خیال آئے گا. سب اپنی اپنی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے. اس دن اگر کسی کو دعاؤں کا یہ ذخیرہ مل جائے جو اللہ نے اس کی دنیا کی دعاؤں کی صورت میں محفوظ کیا، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے کتنی عظیم الشان بات، کتنا بڑا سہارا اور کتنا بڑا اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. تیسرا نتیجہ یہ کہ اللہ اس کی دعا کو آخرت میں اس کے لیے محفوظ کر دے. اگر کسی کی سمجھ میں یہ تینوں نتائج آ جائیں تو ہماری زبانیں کبھی دعا کرنے سے تھکیں، کبھی نیکیاں کرنے سے ہم رکیں کہ ہماری تو ہر نیکی ہمارے بیلنس میں محفوظ ہو رہی ہے، یا فوراً نتیجہ ہے، یا آفات بیماریاں دور ہو رہی ہیں، یا آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے تو پھر ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کریں، پھر ہم لپک لپک کر حسنات کریں، اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت دعائیں بہت نیکیاں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکثر، تم جتنی بھی دعائیں کرو جتنی بھی نیکیاں کرو اللہ کے خزانے تمہاری ان تمام دعاؤں سے نیکیوں سے بڑھ کر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ آنے والے مصائب سے آنے والی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. جن بیماریوں میں آفات میں مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان فرما، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرما، ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرما. اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرما، ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنا. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.